رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 20 to 22 سورۃ الشورى۔ من جو کوئی بھی کانا ہو یریدو چاہتا ہو، جو کوئی بھی تم میں سے چاہتا ہو، ہر سا کھیتی آخرت کی کھیتی، آخرت کا اجر، آخرت کی نیکیاں، آخرت کا اچھا بدلہ جو چاہتا ہے، نزد لہو فی ہرسہ، نزد ہم نون سے شروع ہو رہا تو ہم کا ترجمہ کریں گے، نزد لہو ہم زیادہ کر دیں گے، لہو اس کے لیے، ہو کی ضمیر اس کے لیے ہے کہ جو کوئی بھی چاہتا آخرت کی کھیتی، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہم اس کے لیے زیادہ کر دیں گے۔ وہ بندہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا، آخرت کے نیکیاں چاہتا، آخرت کے لیے عمل کرتا، ہم زیادہ کر دیں گے اس کے نیکیوں کو۔ ایک حدیث میں ہے 10 گناہ نیکی بڑھا کر دی جائیں گی اگر بندہ ایک نیکی کرا، ایک نیکی کا 10 گناہ۔ اور ایک حدیث میں ہے، ایک حدیث سے معلوم ہوتا 10 گناہ سے 700 گناہ تک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا کر اجر دے سکتے، فی ہرسہ ہی اس کی کھیتی میں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی کوشش کو یا رب العالمین بڑھا کے اجر دے یا رب العالمین۔ ومن کانا اور جو کوئی بھی ہو، یریدو چاہتا ہو، ہر سا کھیتی، الدنیا دنیا کی کھیتی، دنیا چاہتا ہے۔ آج کا بندہ صرف دنیا، مال، شہرت، نام، مطلب بولنا سیکھے جب سے پیسہ تو مرتے دم تک پیسے کی حرص۔ ایک گھر ہو جائے، ایک کے بعد 2 ہو جائے، 2 کے بعد 3 ہو جائے، وہ زمین ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بس جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نؤتی ہی ہم دے دیں گے اس کو بھی۔ اب وہ کیسے وہ حاصل کرتا دنیا، اس کے ضمیر کو اچھی طرح معلوم ہے کیسے دنیا حاصل کرنے کے لیے مکر اور فریب، مکاری، چالاکی، کیسا کس کی بٹرنگ کرنا، وہ تمام اس کے لیے آسانیاں، سہولتیں اللہ تعالیٰ فرماتے جاتے دنیا میں۔ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہم دیتے ہیں اس کو، منہا اس میں سے، وما لہو مگر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اور جو نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من نصیب کوئی حصہ۔ دنیا چاہنے کے لیے، دنیا کی جو کوشش میں پوری زندگی لگا دیتے، اللہ ان کو دنیا دے دے گا، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے دعا سکھائے نا کہ تم مانگو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا بھی بھلی کر دے اللہ، آخرت میں بھی عطا فرما۔ ام لہم یا ان کے لیے ہے، شرکاؤ کہ شریک، شرعوا جو انہیں بتاتے ہیں، جو انہوں نے مقرر کر لیا ہے، یہ ان کے لیے کچھ شریک ہے جو انہوں نے مقرر کر دیا ہے۔ اب لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو ان کے شرکا بتائے، جو ان کے شریک بتائے، وہی بات صحیح ہیں، وہی بات کو مانیں گے۔ بابا، فقیر، پیر، مرشد، ملا، دیوی، دیوتا جو راستہ بتا دیے عبادت کا، اس سے ہٹ کے نہیں چلنا ہے، چاہے وہ شریعت آ جائے، حدیث آ جائے، قرآن کی آیتیں ٹکرا جائے ان کے عمل سے، مگر ان کو سدھرنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے یا ان کے لیے کچھ شریک ہے جو انہوں نے مقرر کر لیے ہیں، لہم ان کے لیے ہے، من الدین دین میں سے، یعنی ان کے لیے دین میں سے ہے یہ باتیں، جو وہ بتاتے ہیں وہی دین فالو کرنا ہے ان کو۔ معلم جو نہیں دیا تھا، یعظم بہ اللہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اجازت نہیں دی تھی ایسے کام کرنے کی جو ان کے شرکا اور ان کے مقرر کردہ شرکا نے، مطلب یہ چیزیں مقرر کر کے بتا دی تھی، دین کا حصہ بنا کر پیش کر دیا، اور ہم بے وقوف لوگ وہی دین کا حصہ سمجھ کر ایسی چیزیں دین سمجھ کر کرنے لگے کہ آج سمجھ میں آتا کہ واقع میں دین کا ہم لوگ تو حلیہ ہی بگاڑ دیے، جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کو بالکل چینج کر دیے۔ آپ دیکھیں آدمی گول فراکاں پہن کے ناچ رہے، کیا بولے تو صوفیزم، اللہ کو یاد کر رہے، وہ ان لوگ دھن میں اللہ کو یاد کر رہے، عمرہ و جان کی طوائف جیسے گھومتی چکر کاٹتی ویسے گھوم رہے ان لوگ۔ توبہ استغفر اللہ۔ لوگ ایک دور میں گانے دیکھنا، ناچنا حرام بولتے تھے، آج علماء کر رہی ہے کام، نعوذ باللہ، دیکھ کے افسوس ہوتا۔ تو یہ دین کا حصہ سمجھ کر کیا جا رہا، یہ جبکہ اللہ نے ایسا حکم دیا، نہ نبی نے ایسے طریقے بتائے، نبی تو بہت کھلے حدیثیں پوری قرآن مجید موجود ہے، کیا عمل کرنا، کیسے کرنا۔ ولولا اور اگر نہیں، کلمتن بات طے ہوتی، الفصلی فیصلے کی بات، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتی بات فیصلے کی، لقضی بینہم تو البتہ فیصلہ کر دیتے ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ مقرر کرے ہوئے ہے کہ یوم سزا اور جزا ہم
بعد میں دیں گے، تھوڑا تاخر کر دیں گے، تم جو چاہے کرو، ایگزام تمہارا اوپنلی کھلا ہے، اب تم جیسے چاہے عمل کرو، چاہے وہ شرکاء کی سنو یا پھر اللہ اور اس کے رسول جو دین بھیجے ان کی سنو، اللہ تعالیٰ جو دین اور شریعت بھیجے ان کی سنو۔ وَإِنَّ اور بے شک ظالمین لوگ لہم ان کے لیے ہوگا عذاب علیم، دردناک عذاب، جو ظلم کریں گے، جو شرک کریں گے، جو شرکاء کی سنیں گے، جو شرکاء مقرر کر کے ان کی باتیں جو سنیں گے نا اللہ کے ساتھ، جو شرک کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تر الظالمین، تم دیکھو گے ظالموں کو قیامت کے دن مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، کپ کپا رہے ہوں گے، خوف کھائے ہوئے ہوں گے، مما کسبو، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمائی کی، کسبہ کمانے کو کہتے، جو انہوں نے کمائی کی، کیا کمائی کی؟ بدعتیں، شرک، اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ شریک ٹھہرائے، تو جو انہوں نے آگے بھیجے برے اعمال، برے کرتوت، تو جو انہوں نے کمائی کی، اس وجہ سے ظالم لوگوں کو خوف ہوگا، کیونکہ خبر سے لے کے حشر تک، اللہ کن پہنچے تک ان کو اپنے جو انجام ہوگا نا وہ دیکھ لیں گے، مرتے ہی شروع ہو جائیں گا خبر کا عذاب، اس کے بعد پل صراط پہ کٹنا شروع ہو جائیں گے، یعنی بہت حشر کے میدان میں دیکھیں گے پسینے میں تر رہیں گے، تو وہ ڈر سے ان لوگ کو جب ہی سمجھ جائیں گے کہ ہم ظالموں میں آج ہمارا شمار ہونے والا ہے، تو وہ کپ کپا رہے ہوں گے، خوف کھائے ہوئے ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، وَهُوَ اور وہ واقع ہونے والی ہے، یعنی ان لوگ کو کس وجہ سے ڈر لگے گا کہ ارے جو ہم کمائی کرے، اب جو عذاب سے جو ڈراتے تھے اب وہ واقع ہو جائے گا ان کے اوپر، اور یعنی وہ اس عذاب سے، جہنم سے، وہ چیزوں سے جو اللہ کے نبی ڈراتے تھے، ڈرے نہیں، اب وہ چیز کا وہ خوف کھائے ہوئے ہوں گے۔ اور اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہے والذین آمنوا، اور جو جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، فی وہ ہوں گے روضات الجنات، باغوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، وہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے کہ باغوں میں گھوم رہے ہوں گے، اور یہ لہم ان کے لیے ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہوگا، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑی فضل ہوگا اللہ کی طرف سے۔ یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ظالم لوگ جو کمائی کریں گے، اس میں صحیح حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عمر بن لحی بن قمعہ کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتے ہوئے آ رہا ہوگا، اپنی انتڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے آ رہا ہوگا، جو عذاب دیں گے نا اللہ تعالیٰ، اس کو انتڑیاں گھسیٹتے ہوئے وہ خود کیوں آ رہا ہوگا؟ تو یہی وہ شخص ہے جو ظلم میں سب سے پہلے غیر اللہ کے نام پر جانوروں کا چھوڑنا بتلایا کہ یہ چھوڑ دو اللہ کے نام کے علاوہ، اور پھر اس کے بعد غیر اللہ کے نام پہ دیوی دیوتا منت اس کے لیے چھوڑ دو یہ جانوروں کو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے، اتنا وقت ہو جائیں گا، یہ شخص مطلب معلوم آپ کو کون تھا، بہت بڑا رتبہ تھا اس کا، یہ پہلی کام ایجاد شروع کیا تھا جانوروں کا چھوڑنا، یہ شخص خزاں کے بادشاہوں میں سے ایک تھا، اس نے سب سے پہلے ان کاموں کی ایجاد کی تھی، جاہلیت کے عربوں میں یہ پہلا شخص تھا جو ایسے چیزیں نکالا تھا، مطلب عروج میں لایا تھا یہ عربوں کے اندر، یہ نیاز پہ بتوں کے نام پہ بکرے چھوڑ کر کاٹنا، ایسے کرنا، اسی نے قریشیوں کو بت پرستی میں ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی پھٹکار نازل کرے، رب استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ شخص اپنی انتڑیاں گھسیٹتا ہوا آئے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیونکہ اس نے عربوں کے اندر پہلے بت پرستی نکالی تھی۔ تو اور ایک حدیث میں ہے جو اس کے برعکس جو ظالم لوگ ہوں گے ان کا تو یہ ٹھکانہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کے برعکس نیک لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنتی بہت خوش رہیں گے، خرم رہیں گے، انہیں جو چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے۔ ایک اس میں تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جنتی لوگ یہ طرح طرح کی راحتوں لذتوں میں ہوں گے، عمدہ بہترین لباس ہوگا ان کے پاس، غذائیں ہوں گی، بہترین مکانات، بہترین بیویاں اور بہترین ساز و سامان انہیں ملیں گے، جن کا دیکھنا سننا بھی دنیا میں کسی انسان کے ذہن اور تصور سے خالی ہوگا، ویسی چیزیں دیں گے۔ حضرت ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنتیوں کے سروں پر ابر کا سایہ ابر آئے گا،
اور انہیں ندا ہوگی کہ تم مانگو جو چاہو گے وہ برسنا شروع ہو جائیں گا وہ بادلوں میں سے. بس جو لوگ جس چیز کا برسانا چاہتے ہیں ان بادلوں میں سے وہ خواہش کریں گے تو اس پر وہی برسے گا. یہاں تک کہ کہیں گے کہ یعنی سبحان اللہ، لوگ کیا مانگیں گے جنتیوں میں جب بادل جو آرڈر دیں گے وہ بادل برسانا شروع کریں گے، یہاں تک کہ کہیں گے ہم پر ابھرے ہوئے سینے والی ہم عمر عورتیں برسائی جائیں، چنانچہ وہی برسیں گی. اسی لیے فرمایا کہ فضل کبیر یعنی زبردست کامیابی ہے یہ، فضل کبیر یہ زبردست کامیابی، کامل نعمت یہی ہے کہ تم جو چاہے وہ ملے گا، جیسا تم چاہو گے ویسا ملے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اتنی پیاری جنت کو چھوڑ کر پتہ نہیں ہم لوگ کہاں کہاں کیسے کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کون سی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو آرٹیفیشل بیسس پہ بنی ہوئی ہے بعض چیزیں. تو استغفر اللہ العظیم.